شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لبلاغة الكلام طرفان، دو طرف ہیں. کتنے ہیں؟ اعلی اعلی، ٹھیک ہے. ایک اعلی ہے، دوسرا طرف کون ہے؟ اسفلو، ٹھیک ہے. اس اعلی کے آگے دو قسم ہیں، ایک حد الاعجاز ہے اور دوسری قسم اعلی کا کیا ہے؟ ما یقرب من حد الاعجاز. حد الاعجاز کیا ہے؟ ان یرتقی الکلام، کہ کلام ترقی کرے اپنی بلاغت میں الی اس حد تک یخرج عن طوق البشر، کہ وہ طاقت بشری سے نکل جائے، ویعجزہم، اور بشر کو عاجز کرے، عن معارضتہ، مقابلہ سے. جس طرح آپ کا انکار مقتضی تھا 4 تاکیدات کا، اور میں 4 تاکیدات لاؤں، تو یہ کیا ہے؟ اعلی، یعنی دنیا کو اپنی مثل لانے سے یہ عاجز کرتا ہے. یہ قرآن ہے. وما یقرب منہ، وما، سنو میں نے آپ کو تلخیص میں ترکیب پڑھائی تھی. ما یقرب منہ یہ عطف ہے حد الاعجاز پر، اور منہ کی ضمیر حد اور جب عطف ہوا حد الاعجاز پر، وہ تو خبر تھا ہوا کا، تو یہ بھی خبر ہوا کا، اور ہوا ضمیر راجع ہے کس کی طرف؟ اعلیٰ کی طرف. اس کا معنی ہے کہ وہ ہوا یہ اعلیٰ دو قسم کا ہے، ایک حد الاعجاز ہے، اور وہ ہوا یہ اعلیٰ دوسری قسم کیا ہے؟ یقرب، جو قریب ہے، من ہو حد الاعجاز کو. تو اعلیٰ مقسم ہوا حد الاعجاز. ہاں جی، اور یہ اقسام ہو گئے. اور یہ ترکیب خلقلی ہے. یہ ترکیب کس کا ہے؟ اور یہ ترکیب صحیح ہے یا غلط ہے؟ بالکل غلط ہے. کیوں؟ وجہ یہ کہ یہاں اعلیٰ مقسم ہوا. ایک قسم کون ہوا؟ اور دوسری قسم، اور مقسم کا حمل ہر قسم پر ہوتا ہے، تو اس پر بھی حمل اعلیٰ کا ہوگا حد الاعجاز اعلیٰ، اور اس پر بھی ہوگا قریب من حد الاعجاز اعلیٰ. اور اس پر اعلیٰ کا حمل غلط ہے. اعلیٰ اس کو کہتے ہیں جس سے بالا نہ ہو، اور اس سے بالا ہے وہ کون ہے؟ حد الاعجاز. بات سمجھ میں آ؟ اس لیے کہتے ہیں علامہ عطف علی قوله ہوا. یار اس کو حد الاعجاز پر عطف نہ کرو، بلکہ ما یقرب منہ عطف کرو کس کے اوپر؟ ہوا پر. اس کا معنی ہوا یہ اعلیٰ، وما یقرب منہ، اور جو قریب من الاعلیٰ ہے، کلاہما حد اب حد الاعجاز مقسم ہوا. ایک قسم کون ہوا؟ اعلیٰ، اور دوسری قسم ما یقرب من الاعلیٰ. اس لیے کہتے ہیں یہ عطف ہوا پر اور ضمیر منہ میں عائد ہے اعلیٰ کی طرف. تو اس کا معنی یہ ان الاعلیٰ، یہ ترجمہ ہے ہوا کا. وما یقرب من الاعلیٰ کلاہما حد الاعجاز، یہ دونوں حد الاعجاز ہے. اور میری یہ ترکیب موافق ہے مفتاح العلوم کے ساتھ. بات سمجھ میں آئی؟ اور خلخالی نے کیا کہا تھا؟ ما یقرب کس پر عطف ہے؟ حد، اور منہ کی ضمیر کس کی طرف راجع؟ حد الاعجاز. اور حد الاعجاز خبر ہے ہوا کا، تو ما یقرب خبر ہے. اس کا معنی ہوا یہ اعلیٰ حد الاعجاز ہے، یہ ایک قسم ہے، اور ما یقرب من حد الاعجاز دوسری قسم ہے. تو اعلیٰ مقسم ہوا اعجاز اور قریب الی الاعجاز اقسام. اور یہ غلط ہے کیونکہ مقسم کا حمل اقسام پر ہوتا ہے، اور یہاں قریب پر اعلیٰ کا حمل صحیح نہیں ہے، کیونکہ اعلیٰ وہ ہوتا ہے جس سے بالا نہ ہو، اور قریب سے بالا کون ہے؟ اعلیٰ. وزعم بعضهم، خلخالی نے گمان کیا ہے کہ ما یقرب عطف ہے حد الاعجاز پر، اور ضمیر منہ میں عائد ہے حد الاعجاز کو. تو اس کا معنی یہ طرف ہے اعلیٰ، یہ معنی ہے ہوا ضمیر کا، یہ حد الاعجاز ہے اور قریب من حد الاعجاز ہے. وفیہ نظرنا، اور اس میں نظر ہے. کیوں؟ اس نے قریب کو بھی کیا کہا؟ اعلیٰ کہا، اور اس کو اعلیٰ کہنا صحیح ہے.
اعلیٰ کسے کہتے ہیں؟ جس سے بالا نہ ہو، اور اس سے بالا حد الاعجاز ہے. لأن القریب، جو قریب حد الاعجاز کو ہے، لا یکون من الطرف الاعلی، اس کو طرف اعلیٰ کہنا غلط ہے. وقد اوضحنا ذلك في الشرع، اور میں نے خلقری کو خوب گڑی نکالی ہے متول میں. واسفل، جناب میں نے اب کو تلخیص میں یہ بات کہی تھی کہ میں قیام زید کا مضمون بیان کرتا ہوں، اور پگاڑا کے ذہن میں اس مضمون کا انکار ہے، اور وہ انکار مقتضی ہے. اب میں 4 تاکیدات ذکر کرتا ہوں. واللہ ان زیدن لقائم، تو قسم 1، ان 2، جملے اسمیہ 3، لقائم میں لام 4. تو حال جو انکار تھا وہ مقتضی 4 تاکیدات کا تھا، اور میں نے چاروں کی 4 ذکر کیے. تو یہ کیا ہوا؟ حد الاعجاز. اور اگر میں 3 چھوڑ کر 1 تاکید ذکر کروں تو یہ کیا ہے؟ اسفل کا معنی یہ کہ اگر یہ ایک بھی نہ ہو، قام زیدن کہو، تو پھر قام زیدن اگرچہ صراف و نحات کے ذریعے صحیح ہے، لیکن ان کے نزدیک اس کے اور حمار کی آواز میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ یہ مطابق مقتضی حال کے نہیں ہے. یہ معنی ہے وہ اسفلو. اچھا جی، وہ ہوا او اسفل یعنی زید قائمون میں 1 تاکید جملے اسمیہ کی طرف. اذا غیر الکلام عنہ، جب گر جاتا ہے کلام اس سے الی مدونی، سر کی تاکید کو، یعنی اس مرتبہ کو جو ادنا ہے اس سے، وہ انزل اور نیچے ہے. نو التحق الکلام، وہ قام زید منکر کے سامنے ملحق ہے، اگرچہ صحیح الاعراب ہے. قام ماضی ہے مبنی بالفتح، اور زید فاعل ہے مرفوع ہے. عند البلغاء یہ ملحق ہے بے اصوات التي، وہ اصوات حیوانات جو صادر ہے اپنے مخارج سے، بحسب ما يتفق، کیف متفقہ، بغیر اس کے کہ اس میں اعتبار ہو اللطائف نکات کا او خاصیات کا جو زائد ہے اصل مراد پر. اب تم بتاؤ 4 تاکیدات، وہ تو حد الاعجاز ہے. 1 تاکید اسفل ہے، اور اگر 2 ہو اور 3 ہو تو وہ درمیانی مراتب ہے اسفل اور حد الاعجاز میں. اس لیے کہتے ہیں وہ بینہما، اور درمیان طرفین کے مراتب کثیر ہے، متفاوت، بعض اعلیٰ ہے بعض سے. 3 تاکید والا اعلیٰ ہے، کس سے؟ 2 تاکید والا سے. بحسب تفاوت المقامات و رعایت الاعتبارات، مقام مقتضی ہے 4 تاکیدات کا، تو 3 تاکیدات قوی ہے اور 2 تاکیدات والا، کیونکہ 3 تاکیدات میں زیادہ رعایت ہے امر مناسب کا جو تاکید ہے. والبعد من اسباب الاخلال بالفصاحت، کلام جتنا بعید ہو مطابقت سے تو یہ بعد سبب ہے نقصان بالفصاحت کا. بات آئی سمجھ؟ فصاحت فی المفرد بھی گزر گئی، فی الکلام بھی گزر گئی، فی المتکلم بھی گزر گئی، بلاغت فی الکلام بھی گزر گئی. اب فصاحت و بلاغت کے علاوہ کلام میں اسباب ہوتے ہیں جو موجب حسن ہوتے ہیں، لیکن وہ اسباب فصاحت و بلاغت سے متعلق نہیں ہے، وہ امور خارجیہ ہے. ان اسباب سے جو بحث ہوتی ہے وہ کس علم میں ہوتی ہے؟ تو فصاحت سے بحث ہوگی علم معنی میں، بلاغت سے بحث ہوگی علم بیان میں، اور علم بدی میں بحث ہوگی ان اسباب سے جو محسن ہے الفاظ اور معانی کے، اس کا ذکر ہے. وَتَتْبَعُهَا، اور تابع ہے بلاغت کلام کے، یعنی پہلی بلاغت ہوگی، اس کے بعد وجوہ اسباب اخر اور ہے، سوا مطابقت مع المقتضی کی جو بلاغت ہے، اور سوا فصاحت کے تورث وہ اسباب پیدا کرتے کلام میں حسن. کلام میں تتبعو سے کیا معلوم ہوا کہ یہ اسباب جو حسن آئیں گے یہ فصاحت و بلاغت سے پہلے ہوں گے یا بعد میں ہوں گے؟ بعد میں ہوں گے. یہ تتبعو کا لفظ اشارہ ہے کہ ان تحسین حاضر الوجوہ للکلام، کہ یہ اسباب جو حسن پیدا کریں گے کلام میں یہ عرضی ہے، کیونکہ تابع مطبوع سے خارج ہوتا ہے اور خارج ہے حد بلاغت سے، اور اشارہ ہے کہ ان حاضر الوجوہ، یہ اسباب انما تعد محسنہ،
ان کو اسباب حسن شمار کیا جائے گا بعد اس کی کہ ہم حفاظت کری مطابقت کی جو بلاغت ہے اور فصاحت کی وجالہ. اب کہتی یہ اسباب یہ بلاغت فی الکلام کے تابع ہے. بلاغت فی کیوں؟ ان اسباب سے متکلم حسین نہیں بنتا. کون حسین بنتا؟ کلام بنتا. وجعلها او ان اسباب کو تابع بنایا بلاغت کلام نہ متکلم کے لانها کیونکہ یہ اسباب لیست نہیں ہے مما یجعل المتکلم کہ متکلم کو متصف بنا لی بصفت والبلاغت فی الکلام. تو کیا فیصلہ ہوا؟ عصر کے بعد آج سے 8 سے 10 سنوات ہے.